بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان اور خان۔ اسلام کی بالادستی قائم کرنے والے مسلمان حکمران سلطان اور خان کی باطل کے خلاف جنگ کی تاریخی داستان۔ مصنف اسلم راہی ایم اے۔ بروسا شہر کے مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہو جانے کے باعث یورپ میں عمومیت کے ساتھ اور قسطنطنیہ کی سلطنت میں خصوصیت کے ساتھ ایک کوہرام مچ گیا تھا، اس لیے کہ ایشیائی مقبوضہ جات میں یونانیوں کا یہ سب سے بڑا مضبوط اور مستحکم شہر تھا۔ رد عمل کے طور پر قسطنطنیہ کے بادشاہ اینڈرونکس نے زور و شور سے جنگی تیاریوں کی ابتدا کر دی تھی۔ وہ ہر صورت میں مسلمانوں سے اپنے ایشیائی مقبوضہ جات واپس لینے کا عزم کر چکا تھا، اور اس سلسلے میں اہل یورپ بھی اس کی مدد کے لیے آمادہ ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے جس یورپی حکمران نے قسطنطنیہ کے بادشاہ اینڈرونکس کی مدد کا اعلان کیا وہ سسلی کا بادشاہ چارلز تھا۔ اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے سلسلی کے بادشاہ چارلز نے کچھ وحشی اقوام کے جنگجوؤں کو اپنے ہاں جمع کر رکھا تھا۔ ان میں دو قوموں کے لوگ انتہا درجے کے اہم اور جنگجو تھے، ایک کیٹلن اور دوسرے موگیور۔ ان دونوں وحشی قبائل کے ہزاروں جنگجوؤں کا سربراہ ایک شخص روجر تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ یہ شخص قسمت کا بڑا دھنی تھا، اور اپنی زندگی میں یورپ کے اندر سسلی کے بادشاہ کی مدد کرتے ہوئے اس نے کبھی شکست نہیں اٹھائی تھی۔ مسلمان ترکوں سے یونانیوں کے شہر واپس لینے کے لیے سسلی کے بادشاہ چارلز نے اسی روجر کو کیٹلن اور موگیور وحشیوں کے ہزاروں جنگجوؤں کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ یہی روجر جب اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قسطنطنیہ پہنچا تو اس کی عجیب طرح سے عزت افزائی کی گئی۔ جہاں اس کا بہترین استقبال کیا گیا، وہاں قسطنطنیہ کے بادشاہ اینڈرونکس نے اپنی ایک انتہائی خوبصورت بھتیجی، نام جس کا میری تھا، روجر سے بیاہ دیا، اور ساتھ ہی اس نے روجر کو گرینڈ ڈیوک کا خطاب بھی دیا، اور اسے یہ بھی حکم دیا کہ وہ مسلمانوں پر ضرب لگانے کے لیے اور ان سے یونانی علاقے واپس لینے کے لیے جہاں اپنے لشکر کو تیار رکھے، وہاں قسطنطنیہ کے لشکر کو بھی بہترین عسکری تربیت دے۔ جہاں قسطنطنیہ کا بادشاہ بے پناہ عسکری تیاریوں میں مصروف تھا، وہاں اور خان بھی غافل نہیں بیٹھا۔ سلطان عثمان کے مرنے کے بعد ترکوں نے متفقہ طور پر اسے اپنا سلطان بنایا۔ سلطان بننے کے بعد اور خان نے اپنے بڑے بھائی علاؤالدین کو اپنا وزیر مقرر کیا، جو پہلا ترک وزیر تھا۔ علاؤالدین نے اپنے لشکر کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی اور خان اور علاؤالدین دونوں بھائی اپنے لشکر کی تعداد میں اضافہ کرنے لگے۔ جب آس پاس کے مسلمانوں کو خبر ہوئی کہ عثمانی ترکوں پر ضرب لگانے کے لیے اہل یورپ زور و شور سے اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں، تب ایشیائی کوچک کے علاوہ آس پاس آباد سلجوقی ترک بھی جوگ درجوگ بروسا شہر کا رخ کر رہے تھے اور عثمانیوں کے لشکر میں شامل ہو رہے تھے، اس لیے کہ اور خان اور اس کے بھائی علاؤالدین نے اینی کی بجائے اب اپنا مرکزی شہر بروسا کو بنا لیا تھا۔ قسطنطنیہ کا بادشاہ اینڈرونکس جہاں بہترین جنگی تیاریوں میں مصروف تھا، وہاں اس کے لیے کچھ مسائل بھی اٹھ رہے تھے۔ سسلی سے آنے والا خونخوار وحشی روجر جس کی کمانداری میں تھے، وہ اپنے پرپرزے پھیلانے لگا تھا۔ اینڈرونکس نے پہلے ہی اسے گرینڈ ڈیوک کا خطاب دے دیا تھا، اپنی انتہائی خوبصورت بھتیجی میری سے اس سے شادی کر دی تھی، لیکن روجر اب ایک اور مطالبہ کرنے لگا تھا، اور وہ یہ کہ میری، جو اب اس کی بیوی تھی، اس کی ایک چھوٹی بہن تھی، نام اس کا انتیشا تھا، جو میری سے بھی حد درجے زیادہ بے حد خوبصورت اور حسین تھی۔ روجر دبے دبے لفظوں میں اینڈرونکس سے یہ مطالبہ کرنے لگا تھا کہ میری کے ساتھ ساتھ انتیشا کو بھی اس سے بیاہ دیا جائے۔ روجر چونکہ وحشی خونخوار تھا، لہٰذا اسے تہذیب اور تمدن کے آداب سے کوئی غرض نہیں تھی، صرف اپنی ہوس کاری کی تکمیل چاہتا تھا۔ دوسری جانب اینڈرونکس اسے ٹال رہا تھا۔ اس کا مدعا یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح ایک بار مسلمانوں سے جنگ ہو اور روجر کے ذریعے مسلمانوں کو شکست دے کر پہلے اپنا مدعا حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس مقصد کے تحت اینڈرونکس نے مسلمانوں سے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے قسطنطنیہ سے کوچ کیا اور اپنے ایشیائی شہر نائکومیڈیا کا رخ کیا۔ اینڈرونکس نے نائکومیڈیا شہر کے نواح میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ لاکھوں لشکریوں پر مشتمل اس لشکر کی حالت عجیب و غریب تھی۔ اس کے اندر بے شمار نوجوان لڑکیاں تھیں جنہیں لشکریوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خاص طور پر لشکر میں شامل کیا گیا تھا۔ دوسری طرف نئے سلطان اور خان نے بھی یورپی قوت کے سامنے آنے میں تاخیر نہیں کی۔ اپنے بڑے بھائی علاؤالدین کو اس نے ایک لشکر کے ساتھ بروسا میں چھوڑا، چھوٹے بیٹے مراد کو اس کے پاس رکھا۔ اپنے بڑے بیٹے سلیمان اور شاہین کے ساتھ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا اور نائکومیڈیا شہر کا رخ کیا، اور عین قسطنطنیہ کے بادشاہ اینڈرونکس کے لشکر کے سامنے پڑاؤ کیا۔ اور خان نے جب اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تو یونانی بادشاہ اینڈرونکس کے ساتھ روجر کچھ دیر تک مسلمانوں کے لشکر کا جائزہ لیتا رہا۔
پھر اینڈرونکس کو مخاطب کر کے ہنسنے لگا۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ میرے پاس کسی ایسے سالار کو لایا جائے جو مسلمانوں کے خلاف گزشتہ جنگوں میں شامل رہا ہو؟ خصوصیت کے ساتھ ایسے سالار کو میرے پاس لایا جائے جو بروسا کی جنگ میں شامل رہا ہو، اس لیے کہ بروسا کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے شہر کے لوگوں سے کوئی تعرض نہیں کیا، اور جس نے بروسا شہر کو چھوڑنا چاہا اسے شہر سے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ جواب میں اینڈرونکس نے کچھ سوچا، پھر ہاتھ کے اشارے سے ایک یونانی کو بلایا، اس کے کان میں سرگوشی کی، جسے سن کر وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ پھر ایک آدمی جو 40 سے اوپر کا ہوگا اسے روجر کے سامنے لا کھڑا کیا گیا۔ پھر روجر کو مخاطب کر کے اینڈرونکس کہنے لگا، یہ شخص بروسا کی جنگ میں ایک سالار کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ میرے عزیز بیٹے، تم مسلمانوں کے متعلق کچھ اطلاعات حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ تمہاری بہترین رہنمائی کر سکتا ہے۔ روجر کچھ دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تیرا نام کیا ہے؟ اس شخص نے بھی چند لمحوں تک بڑے غور سے روجر کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، میرا نام گالندہ ہے، میں بروسا کی جنگ میں شامل تھا، بلکہ لشکر کے ایک حصے کی کمانداری بھی کر رہا تھا۔ روجر نے دوسرا سوال داغا، جب مسلمان بروسا پر حملہ آور ہوئے تو ان کے لشکر کی تعداد اس لشکر سے زیادہ تھی یا کم جو بروسا کی حفاظت پر مامور تھا؟ گالندہ کے چہرے پر عجیب سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، مسلمانوں کا جو لشکر بروسا پر حملہ آور ہوا اس کی تعداد ہمارے لشکر سے بہت کم تھی۔ روجر نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، کم تعداد ہونے کے باوجود مسلمانوں نے بروسا کو کیسے فتح کر لیا؟ کیا یہ تمہاری بزدلی تھی یا عسکری حماقت؟ گالندہ کچھ سنجیدہ ہو گیا تھا، شاید اس نے روجر کے الفاظ کو محسوس کیا، لیکن چپ رہا۔ اتنی دیر تک روجر نے ایک اور سوال داغ دیا، یہ جو تم سامنے مسلمانوں کا لشکر دیکھ رہے ہو اس کی تعداد ہمارے لشکر کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے، ان سے متعلق تمہارا کیا اندازہ ہے؟ کیا یہ کچھ دیر ہمارے سامنے ٹھہر سکیں گے یا ہمارے پہلے ہی حملے میں پسپا ہو کر بروسا کی طرف بھاگنے پر مجبور ہوں گے؟ گالندہ کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، اس کے بعد وہ روجر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، محترم روجر، ان مسلمان ترکوں کو شکست دینا اتنا آسان نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں ان کے اندر رہا ہوں، ان کی رسومات، ان کے ادوار، ان کے جنگی طریقوں سے خوب طور پر آگاہ اور واقف ہوں۔ دشمن سے جب ٹکراتے ہیں تو عجیب سے عرفانوں اور وجدان میں دشمن کے دامن میں شکست و ریخت بھرنے کے لیے اولوں کی طرح برس جاتے ہیں۔ جنگ میں اگلی صفوں کی طرف جانے سے گریز اور اجتناب نہیں کرتے، بلکہ ان کے گھوڑے بھی ان کے اشاروں پر دشمن کی طرف بڑھنے کے لیے فاصلوں کو سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ جنگ کے دوران یہ لوگ عجیب طرح کے نعرے بلند کرتے ہیں جنہیں یہ تکبیر کہتے ہیں، اور ان کی یہ تکبیریں عجیب سا سما باندھ کر رکھتی ہیں۔ اس کے بعد یہ دشمن پر وحشی ہواؤں کی بازگشت، آتشی دھاروں اور خون کے کھولتے بھنور کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں اور اپنے سامنے آنے والے ہر فرد، ہر قوت کو کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ محترم ڈیوک، امن میں یہ مسلمان کلب درویش نگاہ فقیر رکھتے ہیں، بے کیل و کال زمین و آسمان کے مالک پر ایمان رکھتے ہیں، اسی سے نصرت کے طالب رہتے ہیں۔ لیکن جب اپنے دشمن سے ٹکراؤ کا سماں آتا ہے تو دوہر کی رسوم قیود سے آزاد ہو کر جرات مندی کے چھلکتے لمحوں، مستی کی سی سرشاری کی ساعتوں کی طرح اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور چٹانوں سے ٹکراتے نیلے بحر کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں۔ دشمن کے ٹکراؤ کو یہ ہمیشہ نور و ظلمات کی جنگ تصور کرتے ہیں۔ جنگ کے دوران ان کا ہر فرد، ان کا ہر لشکری دل کی طغیانیوں کے ولولوں اور سینوں میں کھولتے جذبوں کے طوفانوں کی طرح پچھلی صفوں سے اگلی صفوں کی طرف بڑھنا اپنے لیے ایک فخر اور سعادت خیال کرتا ہے۔ گالندہ جب خاموش ہوا تب گھورنے کے انداز میں روجر نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تم مجھے سالار کم اور داستان گو زیادہ لگتے ہو، اپنے دشمن کی تعریف اس طرح اور اس انداز اور ان الفاظ میں نہیں کرتے۔ گالندہ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگا، محترم ڈیوک، جھوٹ اور دروغ گوئی سے بھی کام نہیں لینا چاہیے، سچائی کو سچائی سمجھ کر بیان کرنا چاہیے، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہی رہنی چاہیے۔ روجر مسکرایا، اس کا شانہ تھپ تھپایا اور کہنے لگا، لگتا ہے مسلمان ایک دو روز تک جنگ کی ابتدا کرنا شاید پسند نہ کریں، تم ذرا میرے ساتھ میرے خیمے میں آؤ اور ان سے متعلق میں تم سے مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ڈیوک روجر گالندہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے خیمے میں لے گیا، دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر کسی قدر تجسس بھرے انداز میں گالندہ کی طرف دیکھتے ہوئے روجر کہنے لگا، جو کچھ تم نے خیمے سے باہر بیان کیا میں سمجھتا ہوں وہ سچائی پر مبنی ہوگا، وہ اس لیے کہ تم ان کے اندر رہے ہو۔ اب میں ذرا تم سے ان مسلمان ترکوں کا پس منظر جاننا چاہتا ہوں، یہ کہاں سے آئے، کدھر سے نکلے، کیسے ان علاقوں میں آ کر آباد ہوئے، اور کیسے انہوں نے اس قدر قوت پکڑتے ہوئے یونانیوں کے ایشیائی شہروں اور علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔
جواب میں گالندہ نے کچھ سوچا، چند ثانیوں تک گہرے فکر میں ڈوبا رہا، پھر روجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جہاں تک ترک قوم کا تعلق ہے تو اقوام عالم میں انہیں مختلف ناموں سے پکارا گیا۔ کہیں انہیں ہن کہا گیا، کہیں کشاں، کہیں انہیں یوچی کے نام سے پکارا گیا، کہیں انہیں میانگ نو کہا گیا۔ چین والوں نے انہیں توکیو کہا، اس لیے کہ چینی زبان میں رے استعمال نہیں ہوتی، لہٰذا ترکیوں کو توکیو کہہ کر مخاطب کیا۔ ان کا جد امجد ایک ترک تھا جو اللہ کے پیغمبر نوح کے بیٹے یافت کا بیٹا تھا۔ ترکی روایات کے مطابق ترک نام کا یہ شخص ترکستان میں ایک جھیل کے کنارے پیدا ہوا جو آج کل ازبک کول کے نام سے کرغزستان کے علاقے کی ایک مشہور جھیل ہے۔ یہ کرغز بھی ترکوں کی ایک مشہور شاخ ہے جو نہایت ہی جری اور عمدہ ترکی بولنے والا قبیلہ خیال کیا جاتا ہے۔ جن ترکوں سے ہمارا پالا پڑ رہا ہے یہ عثمان ترک کہلاتے ہیں، اور ان کا تعلق ترک کی اولاد میں سے ایک شخص اوغز سے ہے۔ جہاں تک ان ترکوں کا ان علاقوں کی طرف آنے کا تعلق ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بلخ یا ماہان شہر سے اس طرف آئے۔ چنگیز خان کے ہاتھوں ایران کی تباہی اور اس کے پوتے ہلاکو خان کے قبضہ بغداد کے بعد ان علاقوں میں جب انتشار پیدا ہوا تو یہ ترک نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس وقت ان ترکوں کا ایک سردار بڑا جنگجو اور قومی درد رکھنے والا شخص تھا۔ وہ کسی ایسے علاقے کی تلاش میں تھا جہاں کے لوگوں کے ساتھ اتحاد کر کے منگولوں کے خلاف برسر پیکار ہو اور ان سے ان کی زیادتیوں کا انتقام لے، پر شاید قدرت کو ایسا منظور نہیں تھا، اس لیے کہ سفر کے دوران جب یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے آئے تو فرات پہنچنے کے بعد راستے کا صحیح اندازہ نہ ہو سکا۔ سلیمان شاہ نے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا اور گھوڑے کے بھٹکنے اور بھڑکنے کے باعث سلیمان شاہ دریا میں غرق ہو کر ختم ہو گیا۔ سلیمان شاہ کی وفات کو ترک قبائلی سرداروں نے بدشگونی سے تعبیر کیا۔ چنانچہ سلیمان شاہ کی میت میں سفر کرنے والے ان ترکوں میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے۔ اس کے 3 بیٹے تھے، ایک دریائے فرات کو عبور کرنے کے بعد قلعہ میں آباد ہو گیا، دوسرا بیٹا شام میں بس گیا اور تیسرا بیٹا جس کا نام ارطغرل تھا وہ اناتولیا کے میدانوں کی طرف بڑھ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہی ارطغرل جب اپنے قبیلے کے آدمیوں کے ساتھ نئے علاقوں میں آباد ہونے کے لیے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ راستے میں 2 لشکر ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے۔ چنانچہ ارطغرل نے اپنے قبیلے کے ساتھ کمزور لشکر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور وہ طاقتور لشکر پر شاہینوں کی طرح جھپٹ پڑا اور اسے بدترین شکست دی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ کمزور لشکر سلجوقی سلطان کا تھا جو خود بھی ترک تھے، اور جو بڑا اور طاقتور لشکر تھا جسے شکست دے دی گئی تھی وہ منگولوں کا لشکر تھا۔ اس مردانہ وار جنگ اور غیر متوقع طور پر سلجوقی سلطان کی مدد کرنے پر سلجوقی سلطان نے اپنے ان بھائی بند ترکوں کو مغربی اناتولیا کا ایک علاقہ دے دیا کہ وہ وہاں جا کر بس رہیں۔ اب ارطغرل کے ہونہار بیٹوں میں سے ایک عثمان خان تھا۔ اسی عثمان خان سے یہ ترک چلے اور اس کے حوالے سے یہ عثمانی کہلاتے ہیں۔ اس عثمان خان سے ایک عجیب و غریب واقعہ بھی منسلک ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حادثہ محبت بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اسکی شہر کے قریب ایک مسلمان فقیر رہا کرتا تھا، اس کا نام ادیب علی تھا۔ عثمان اکثر و بیشتر اس کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اس ادیب علی نام کے فقیر کی ایک انتہائی حسین و جمیل بیٹی بھی تھی جس کو خزینہ خاتون یا بالا خاتون یا بدر منیر بھی کہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک روز عثمان خان اسی فقیر کے ہاں مہوے خواب تھا۔ اس نے دیکھا وہ اور اس کا سن رسیدہ میزبان ادیب علی فرش پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک چاند ادیب علی کے سینے سے طلوع ہوا اور آہستہ آہستہ بدر کامل کی شکل اختیار کر کے وہ عثمان کے خوابیدہ جسم تک پہنچا اور سینے میں جاگزیں ہو گیا۔ یکایک اسی جگہ پشت کی جانب سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا چلا گیا، اتنا بلند ہوا کہ اس کی پھیلی ہوئی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ اس کی پتیوں کے گھنے سائے کے نیچے 4 بڑے بڑے پہاڑ یعنی کوہ کاف، کوہ اطلس، کوہ طور اور بلکان سر بلند ہو گئے، جو ان پتیوں کے زمردوں گنبد کو ایک بڑے شامیانے کو 4 پایوں کی طرح سنبھالے ہوئے تھے، اور ان کے اطراف سے عظیم الشان دریا جو دریائے نیل، دریائے ڈینیوب، دریائے دجلہ اور فرات جیسے تھے رواں ہوئے۔ سطح آب پر سفینے تیرنے لگے، میدانوں میں سرسبز کھیتیاں لہلہانے لگیں، گلاب و سرور، رنگا رنگ پھول، مختلف اقسام کے میوے نگاہوں کو دعوت نظارہ دینے لگے، اور ان کی شاخوں پر قسم قسم کے پرندے چہچہاتے دکھائی دیے۔
معبد اہرام، رفیع شان قلعے اور اونچے اونچے برج اپنے سروں کو اٹھائے کھڑے دکھائی دیے۔ ان کی بلندی پر ایک سنہری ہلال اپنی پوری تابانی کے ساتھ چمکتا دکھائی دیا۔ اسی اثنا میں اور اسی عالم خواب میں عثمان خان نے دیکھا تیز اور تند ہوا چلنے لگی، اور وہ ہلال مدینۃ الملوک یعنی قسطنطنیہ کے تاج سے متصادم ہوا، جو دو سمندروں اور دو بر اعظموں کے نقطۂ اتصال پر واقع ہے۔ جیسے شاہی انگشتری کا مرکز پیرا یا زمرد اور یاقوت کے درمیان فیروز ہو، عثمان اس تابناک انگشتری کو زیب انگشت کرنے ہی والا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ خواب میں جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ اس نے اپنے میزبان ادیب علی سے کہہ دیا۔ ادیب علی کافی دیر تک اس خواب پر غور و فکر کرتا رہا، اور غور و فکر کرنے کے نتیجے میں اس نے اپنی لڑکی خزینہ خاتون کو عثمان سے بیاہ دیا۔ عثمان کی ایک اور بیوی بھی تھی جو سلطان علاؤالدین کی پوتی تھی اور غیاث الدین کے خسرو کی لڑکی تھی۔ پہلے عثمان خان کے باپ ارطغرل نے اپنے علاقے کو وسعت دینا شروع کی، یونانیوں کے ایشیائی علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد اس کام کو عثمان خان نے آگے بڑھایا۔ مرنے سے پہلے عثمان خان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ بروسا شہر کو فتح ہوتے ہوئے دیکھے اور اس شہر کو اپنا مرکز سلطنت بنائے اور اس کو وہیں دفن کیا جائے۔ اس کی اس خواہش کو اس کے بیٹے اور خان یعنی موجودہ سلطان نے پورا کیا۔ اسے بروسا شہر کو فتح کیا اور اپنے باپ کی خواہش کے مطابق اسے دفن کیا۔ اب بروسا ان عثمانی ترکوں کا دارالسلطنت ہے۔ گالندہ جب خاموش ہوا تب ڈیوک راجر نے اسے مخاطب کیا۔ جو تفصیل تم نے بتائی ہے اس کا میں شکر گزار اور ممنون ہوں۔ اب یہ کہو اس کے تحت کون کون سے سالار ہیں؟ گالندہ پھر ہلکے سے تبسم میں کہہ رہا تھا، بروسا میں اس کے دو نوآموز جرنیل تھے، ایک اسی کا بیٹا سلیمان اور دوسرا اس کا سالار شاہین۔ اب جو لشکر ہمارے سامنے آیا ہے میں نے سنا ہے کہ یہ وہی لشکر ہے جسے بروسا فتح کیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا سلیمان بھی ہے اور سالار شاہین بھی۔ اس کا ایک بڑا بھائی ہے، نام اس کا علاؤالدین ہے، اسے اور خان اپنا وزیر بنا رکھا ہے، اور اپنے دوسرے بیٹے جس کا نام مراد ہے اس کے تحت تربیت کے لیے چھوڑا ہے۔ گالندہ کو مخاطب کرتے ہوئے راجر مزید کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ خیمے کے دروازے پر قسطنطنیہ کے بادشاہ اینڈرونکس کی دونوں بھتیجیاں میری اور اس کی چھوٹی بہن انتیشا بھی نمودار ہوئی۔ میری ڈیوک راجر کی بیوی تھی اور انتیشا جس کے لیے راجر ڈیوک اینڈرونکس سے بار بار التجا کر رہا تھا کہ میری کے ساتھ ساتھ انتیشا کو بھی اس کے حرم میں داخل کر دیا جائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔